الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہود کی تاریخ۔ یہود کی تاریخ، ان کے جو ہے وہ زوال سے عروج کی طرف، عروج سے زوال کی طرف، پھر عروج کی طرف، پھر زوال کی طرف، اور جو ہے وہ مالش سے پالش کی طرف، پالش سے مار کی طرف، پٹائی کی طرف۔ یہ ساری ان کی جو ہے وہ جو حالات ان پر آئے ہیں نا، اللہ ہی جانتا ہے شاید کسی قوم پر ایسی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ آئی ہو۔ چلیے خیر، ہمارے پاس آج بنی اسرائیل کی جو فلسطین میں تاریخ ہے نا، یہ آج ہمارا موضوع ہے کہ فلسطین میں ان کے ساتھ کیا کیا بیتی اور ان کا جو انجام ہے وہ آخر میں کیا ہوا۔ ہم نے کل جو ہے وہ وادی تیہ تک، جو وادی تیہ ایک وادی ہے، ایک علاقہ ہے صحرا، جس کے اندر ان پر لازم تھا کہ 40 سال تک جو ہے وہ وہاں رہے۔ اس کے بعد اسی 40 سالوں کے اندر یا اسی عرصے اور مدت میں جناب ہارون علیہ السلام ان کی وفات ہوئی، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوشع کو ان کا نبی بنایا، اور یہ ان کو لے کر جو ہے باقی جو لوگ بچے تھے ان کو لے کر فلسطین میں داخل ہوئے، فاتح بن کر۔ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، یا فاتح بن کر داخل ہوئے۔ تو یہ نہر اردن جو ہے، آپ اردن والی سائڈ سے اگر آپ فلسطین میں داخل ہوں، یوٹیوب پر آپ دیکھیں تو اس کی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر۔ کافی یوٹیوبر ایسے ہیں جنہوں نے وہاں جا کر باقاعدہ جو ہے وہ تصویر، وہاں ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمنٹری بھی ان کی موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نہر اردن جو ہے، یہ جو جگہ ہے، یہاں سے باقاعدہ ایک پل بنا ہوا ہے، وہاں ایک پل بنا ہوا ہے، اور سامنے فلسطین کا ان کا یہ جو یہود کی سلطنت ہے، جس کو اسرائیل کا نام دیتے ہیں، یہ اس کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، اس کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے سامنے۔ اس طرف اردن ہے اور دوسری طرف جو ہے ان کا جھنڈا اور ان کی سرحد آتی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل جو ان کی دولت ہے، سلطنت ہے، اس کی جو ہے وہ سرحد آتی ہے، اور ایک پل سا بنا ہوا ہے۔ یوٹیوب پر جو ہے وہ اس کی بے شمار کلپس جو ہے وہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوبرز کافی وہاں گئے ہیں، انہوں نے جا کر وہاں اس کی تاریخ اور نشاندہی کی ہے کہ کس جگہ سے یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ فرعون سے نجات پانے کے بعد، وادی تیہ سے نکلنے کے بعد فلسطین میں داخل ہوئی۔ تو نہر اردن والی طرف سے جو ہے یہ مقدس سرزمین میں، شام کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ چلیے یہاں تک تو فلسطین میں آ گئے۔ فلسطین میں داخل ہونے کے بعد مورخین نے، تاریخ دانوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس کے 3 عہد بنائے ہیں، 3 اس کے عہد۔ ایک عہد قضات ہے، قاضی کی جمع قضات، ہم نے پہلے پڑھا تھا فقہ کے اندر، ہم نے جب قضاء کے احکام اور مسائل پڑھے تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ قضات جو ہے یہ قاضی کی جمع ہے، یعنی قاضی ان کے جو بنائے گئے، اور اس کے اندر بادشاہت نہیں تھی، بلکہ ہر خاندان کے الگ الگ جو ہے وہ سربراہ بنائے گئے، اور پھر ان کا ایک بنیادی جو آپ سمجھ لیں کہ بڑا سربراہ، جس کو قاضی کہا جاتا ہے، ایک قاضی بنایا گیا، جس کی طرف وہ ساری قومیں جو ہیں، وہ سارے خاندان، جو 12 ان کے قبیلے اور خاندان تھے، وہ اپنے فیصلے لے کر جو ہے اس کے پاس آتے تھے۔ تو اس مناسبت سے اسے عہد قضات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ایک عہد قضات ہے، اور ایک عہد ملوک ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ان کا عہد، اس کو کہتے ہیں عہد انقسام۔ عہد انقسام، عہد ملوک اور عہد قضات۔ ہم سب سے پہلے عہد قضات کی طرف چلتے ہیں۔ تو جب یوشع بن نون علیہ السلام ان کو لے کر ارض فلسطین میں داخل ہوئے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو خاندانوں میں، جیسے ان کے خاندان تھے، وہ جو راستے بنے تھے دریا یا سمندر میں، 12 راستے، اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جو ہے وہ اپنا عصا مارا تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے، ہر خاندان کے لیے الگ الگ۔ تو ان کے شروع سے خاندان چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ جب 12 کے 12 خاندانوں کو بنی اسرائیل کے لے کر فلسطین میں داخل ہوئے، تو جناب یوشع نے ان کو جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کو تقسیم کر دیا، ان پر خاندانوں کے اعتبار سے کسی کو مشرقی علاقہ دے دیا، کسی کو مغربی، کسی کو شمالی، جنوبی، درمیان کا، ادھر ادھر مختلف حصوں میں ان خاندانوں کے اعتبار سے زمین کو تقسیم کر دیا، اور ہر قبیلے پر، ہر خاندان پر یا ہر گروہ پر ایک سربراہ مقرر کر دیا،
جو ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرے، اور پھر ان کا ایک مشترکہ قاضی متعین کر دیا جو تمام خاندانوں کے فیصلے کرے، جو ان کے اختلافات کا فیصلہ کرتا تھا، جو ان کے اختلافات کا فیصلہ کرتا تھا، اور یہ در حقیقت ان تمام خاندانوں کا رئیس اور سربراہ تصور کیا جاتا تھا۔ تقریباً 400 سال تک یہی صورتحال رہی، اور اسی دورانیے میں بنی اسرائیل کے مخالفین سے جنگیں بھی ہوتی رہی ان کی، اور کبھی ان کو غلبہ ملتا تھا، کبھی مخالفین کو، ارامیین وغیرہ دیگر جو قومیں تھیں جو پڑوس میں آباد تھیں ان کے ساتھ بھی ان کی جبتیں ہوتی رہتی تھی، لڑائی وغیرہ ہوتی رہتی تھی۔ تو 400 سال تک جو ہے یہ ان خاندانوں میں یہی سلسلہ جو ہے وہ قضات والا سربراہ بنے ہوئے تھے، اور وہ سارے فیصلے جو ہے وہ قاضی کے پاس لے کر آتے تھے اور وہ ان کا فیصلہ کرتا تھا، لیکن بادشاہوں والا نظام نہیں تھا۔ بادشاہوں والا جو نظام ہے نا وہ عہد ملوک کے بعد اندر شروع ہوا ہے، اس کے بعد تو دوسرا عہد یہ پہلا عہد ہے، اور یہ تقریباً ہم نے کہا 400 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ 12 ان کے جو ہے وہ قبیلے بنا دیے گئے، اور قبیلوں کے اعتبار سے ان کو فلسطین کی سرزمین دے دی گئی، اور ہر قبیلے کا ایک سربراہ بنا دیا گیا، اور ایک ان کا مشترکہ قاضی بنا دیا گیا جو ان کے فیصلے جو ہے وہ کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 400 سال تک رہا۔ اس کے بعد پھر آپس میں جو ہے وہ یہ بادشاہوں میں بٹ گئے، ان کی بادشاہت بن گئی۔ تو عہد ملوک کے اندر یہ وہ عہد ہے کہ جس میں باقاعدہ بادشاہت کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلا بادشاہ طالوت بنایا گیا۔ طالوت جو ہے یہ سب سے پہلا بادشاہ بنایا گیا، جسے انہوں نے جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے، یہاں 2 دفعہ آ گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے قبول کر لیا، چاہتے نہیں تھے لیکن قبول کر لیا، مجبوری تھی، کراہت کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا، اور نبی سے مراد یہاں یوشع بن نون ہے، نبی سے مراد یہاں یوشع بن نون ہے، یا کوئی بھی نبی اور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، انہوں نے کہا کہ ابعث لنا ملکن، بھیج ہمارے لیے ملکن بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس کی قیادت میں لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم جو ہے تمہارے اوپر جہاد کو اگر فرض کر دیا گیا تو کیا تم نافرمانی کرو گے؟ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا تم جو ہے وہ لڑنے سے انکار کر دو گے اگر تمہارے اوپر فرض کر، یعنی یقینی ایسا ہی ہوگا کہ تم اگر تمہارے اوپر جو ہے وہ جہاد کو فرض کر دیا گیا تو تم انکار کر دو گے۔ تو یہ اصل مقصود ہے، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا تم انکار کر دو گے یا نافرمانی کرو گے اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا؟ اللہ تقاتلوا، کہ تم لڑو ہی نہیں، کہ تم نہ لڑو۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ہمیں اپنے گھر بار سے، اہل و عیال سے جدا کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد کو فرض کر دیا گیا، قتال کو، تولوا، پھر گئے سارے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے تھے جو اس بادشاہ کی قیادت میں، اس نبی کے کہنے پر جو ہے وہ جہاد یا لڑائی کرنے والے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے ظالم لوگوں۔ یہود کی کتاب میں طالوت کا نام شاؤل ہے، یہود کی کتاب میں یہ جو بادشاہ طالوت ان پر مقرر کیا گیا تھا نا، اس کا نام شاؤل ہے، یہ یہود کی کتابوں میں مذکور ہے۔ طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، انہی آیات کے بعد جو ہے وہ جو پہلی آیت ذکر کی گئی ہے، اسی آیت کے بعد دیگر آیات میں داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کا، کہ وہ ان کے بعد بادشاہ بنے۔ تو دوسرے بادشاہ جو تھے وہ داؤد علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ بنے۔ اور یہ ان دونوں کا دور جو ہے بنی اسرائیل کا سنہری دور تصور کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا سب سے اہم ترین اور سنہری دور جو ہے یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں نبی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں حکمت و دانائی اور اختیارات بھی اعلیٰ درجے کے دیے گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے ہوا تابع کر دی تھی، پرندے تابع کر دیے تھے، جنات تابع کر دیے، تمام مخلوقات کو ان کے مسخر کر دیا تھا، اور ہوا ان کو لے کر جاتی تھی جہاں جاتے تھے، تیز رفتار
اور ان کا واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ معروف ہے. تو یہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ سنہری دور تھا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے مخلوقات کو تابع کر دیا. داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا, اس سے وہ زریں بناتے تھے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں پہاڑ ان کے تابع تھے, مسخر تھے. تو کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے ان کے تابع کر دی. اس وجہ سے یہ دور جو ہے عہد ملوک, ان میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے یہ سنہری دور جو ہے تصور کیا جاتا ہے. کافی عزت انہوں نے حاصل کی اس دور کے اندر. اس کے بعد تیسرا دور ہے عہد انقسام, جس میں یہ منقسم ہو گئے, ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے, ان کے فرقے بن گئے, ان کے گروہ بن گئے, اور آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ جو ہے وہ سلطنتیں بن گئی. پہلے ایک سلطنت تھی, اس کے بعد دو سلطنتیں بن گئی. دو سلطنتوں میں جو ہے سلطنتوں میں جو یہ بنی اسرائیلی بٹ گئے, تو اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں عہد انقسام. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد متصل بعد ان کے بیٹے رحبعام, ان کے بیٹے رحبعام اور یربعام. یہ یربعام بن نبات ایک اور آدمی تھا, اور رحبعام جو ہے سلیمان علیہ السلام کا بیٹا تھا. سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رحبعام اور دوسرا ایک آدمی تھا یربعام بن نبات. ان دونوں میں اختلافات ہوئے, جس کے نتیجے میں رحبعام جو سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ یہوذا اور بنیامین جو دو خاندان ہیں ان کو لے کر علیحدہ ہو گئے. یہوذا اور بنیامین یہ دو خاندان ہیں, ان کو لے کر وہ علیحدہ ہو گئے. اور جو دوسرا تھا وہ جو یربعام تھا وہ ان کو اپنے باقی 10 جو خاندان تھے وہ لے کر ان کو علیحدہ ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام کا جو بیٹا تھا رحبعام بن سلیمان, اس نے 2 خاندان لیے, یہوذا اور بنیامین. ان 2 خاندانوں کو لے کر فلسطین کی جنوبی جانب اپنی بادشاہ سلطنت قائم کر لی, جس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا. اسے سلطنت یہوذا بھی کہا جاتا ہے. اسے سلطنت یہوذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ یہوذا خاندان سے اس کے بادشاہ جو ہیں وہ آئے, اور یہ در حقیقت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا خاندان ہے. یہ حقیقت میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا خاندان ہے, اور بنیادی یہ سارے ہی ہم نے کہا یعقوب علیہ السلام کی خاندان اور ان کی نسل سے. دوسری طرف اب یہ تو سلیمان علیہ السلام کا جو بیٹا تھا رحبعام, ہم نے کہا کہ اس نے 2 قبیلے یہوذا اور بنیامین ان کو فلسطین کی جنوبی سائڈ پہ, یعنی جہاں بیت المقدس واقع ہے اس طرف لے کر اپنی سلطنت قائم کر لی اور وہاں رہا. دوسری طرف یربعام جو ہے, یربعام بن نبات, وہ باقی 10 جو بنی اسرائیل کے خاندان تھے 12 میں سے, ان کو لے کر فلسطین کی شمال کی جانب شمالی سائڈ پہ اپنی حکومت قائم کی اس نے, جسے سلطنت اسرائیل کہا جاتا تھا, جسے بعد میں سلطنت اسرائیل کہا گیا. اور اس کا دارالحکومت نابلس تھا. اس کا دارالحکومت نابلس, بعض کہتے ہیں بعض کو نابلس کہتے ہیں, اس کا دارالحکومت نابلس تھا. اور سلطنت میں رہنے والے لوگ یہود کے ہاں سامریین کہلائے, یعنی یہ سلطنت کا نام سلطنت اسرائیل ہے یا دولت اسرائیل ہے, اور اس کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو سامریین کہا جاتا ہے. اور یہ اصل میں ایک پہاڑ تھا وہاں, شامر نامی پہاڑ کی طرف نسبت ہے سامریین, شین کو سین بنا دیا گیا. تو اصل پہاڑ تھا شامر, جس کو ان سلطنت اسرائیل کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے خریدا تھا, اور اس کے پاس یہ رہتے تھے. شامر پہاڑ کے پاس پڑوس میں رہنے کی وجہ سے, یا ان کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے اس علاقے کے خریدنے کی وجہ سے یہ سامریین کہلانے لگے. یعنی سامریین کو خاندان نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں سلطنت اسرائیل کے جو اس پہاڑ شامر نامی پہاڑ کے قرب و جوار میں واقع تھے. تو آگے ان کا نام پھر جو ہے وہ سامریین کہلا, اور یہ سامریین جو ہیں یہ شرک کا آغاز ان میں ہوا. شرک باقاعدہ سب سے زیادہ شرک ان لوگوں نے کیا. سامریین وہ قوم ہے جنہوں نے بعد میں اپنا قبلہ بدل لیا اور بیت المقدس کی بجائے ایک پہاڑ جرزیم یا جرزیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جرزیم بھی کہہ سکتے ہیں, جرزیم بھی کہہ سکتے ہیں, جرزیم بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے مرضی پڑھیں, آپ کو آزادی ہے اس کے اندر. اس کو جو جرزیم تھا یا جرزیم تھا, انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا. یہ ایک پہاڑ کا نام ہے.
انہوں نے اپنے پہاڑ اپنا یعنی اصل میں یہ انہوں نے عداوت میں کیا، انہوں نے جو سلطنت یہوذا تھی اس کی عداوت میں آ کر انہوں نے دشمنی میں آ کر انہوں نے یہ جو ہے وہ رد عمل کے طور پر یہ کیا کہ انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ دیا اور اپنا ایک پہاڑ جو ہے جرزیم یا جرزیم اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، جس کے سبب یہود انہیں یہوذا خاندان میں سے ملحدین اور کفار تصور کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ان کے ساتھ ہی تھے، اس کے بعد پھر یہ علیحدہ ہو گئے، تو وہ انہیں یہوذا جو بنیادی ان کا بڑا خاندان تھا اس میں سے ان کو ملحدین اور کفار تصور کرتے ہیں۔ ان کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ جو الحاد کا لفظ ہے نا، الحاد کا لفظ بسا اوقات دین اسلام کے اندر یا کسی بھی دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کو یا کسی اہم چیز کا انکار کرنے کو کہا جاتا ہے، جس کو زندقہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے یہود اس قبیلے کو سامریین جو ہیں، جنہوں نے جو کیا اس کو کہتے ہیں جرزیم پہاڑ کو یا جرزیم پہاڑ کو اپنا قبلہ بنا لیا، انہوں نے اس وجہ سے انہیں ملحدین بھی کہا اور کفار بھی کہا۔ بنی اسرائیل کی ان دو سلطنتوں میں منقسم ہو جانے کے بعد، بنی اسرائیل کے ان دو بادشاہتوں میں سلطنتوں میں تقسیم ہو جانے کے بعد ان کے مابین جنگ و جدال جاری رہتا، کبھی درمیان میں صلح بھی ہو جاتی۔ دونوں سلطنتوں کے حکام اور عوام میں سے کچھ بت پرستوں کی بتوں کی پوجا میں بھی واقع ہوئے، خصوصاً جیسے ہم نے کہا سامریین جو ہے یہ دونوں سلطنتوں میں زیادہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا میں یہ واقع ہوئے۔ اب یہاں تک تو ان کا اپنا ذاتی دور ہے۔ ہم نے کہا کہ 3 عہد ہیں، عہد قضات، عہد ملوک اور عہد انقسام۔ عہد قضات کے اندر اس کے اندر یوشع بن نون نے ان کے جو ہے وہ الگ الگ خاندانوں کے حساب سے سربراہ بنائے اور ان سارے خاندانوں پر ایک قاضی مقرر کیا جو ان کے اختلافات کے وقت فیصلے کیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 400 سال چلتا رہا۔ اس کے بعد عہد ملوک آیا جس میں طالوت سب سے پہلے بادشاہ تھے، اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اس کے بعد ان کا عہد انقسام ہے جس میں یہ بٹنا شروع ہو گیا، آپس میں ایک تفرقہ بازی شروع ہوگی۔ 2 بادشاہتیں سامنے آئی، سلطنت یہوذا اور سلطنت اسرائیل۔ اس کے پھر آگے ہم نے کہا کہ کیسے انہوں نے پہاڑ کو اپنا قبلہ بنایا اور دوسروں نے ان پر الزام لگایا کہ ملحد ہو گئے۔ اب ہم اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ پڑھنے والے ہیں وہ ہے بنی اسرائیل پر اغیار کا غلبہ۔ بنی اسرائیل پر اغیار نے کیسے تسلط جو ہے وہ ان پر کیا، اور کیسے ان کی جو بادشاہت تھی، ان کی جو سلطنتیں تھیں، ان کو زوال کیسے ہوا۔ ان دونوں سلطنتوں کو، سلطنت یہوذا اور سلطنت اسرائیل، ان دونوں کو کیسے زوال ہوا، اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سلطنت اسرائیل تقریباً 244 سال ارض فلسطین پر رہی۔ اس کے بعد ان کے حاکم سرجون کے عہد میں تقریباً 722 سال قبل مسیح، 722 سال قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 722 سال پہلے آشوریین، یہ خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا، ان کے ہاتھوں ان کا سقوط ہوا۔ اس سلطنت کا، سلطنت اسرائیل کا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 722 سال پہلے آشوریین کے ہاتھوں ان کا سقوط ہوا، یہ سلطنت ختم ہو۔ جنہوں نے انہیں غلام بنا لیا، عراق کی سرزمین میں لے جا کر انہیں آباد کیا، قید کر کے، قیدی بنا کر ان کو لے جا کے عراق کی جو سرزمین ہے وہاں لے جا کر آباد کیا، اور کچھ دیگر قوموں کو لا کر ان کے اندر شامل کر دیا، کئی اور علاقوں پہ حملہ کر کے وہاں کے لوگ بھی لا کر ان کے اندر داخل کر دیے تاکہ خلط ملط ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ جن لوگوں کو انہوں نے لا کر بنی اسرائیلیوں کے اندر شامل کیا تھا وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے دین کو ماننے والے بن گئے۔ تو اس طرح کر کے ان کی جو سلطنت ہے یعنی سلطنت اسرائیل، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کن کے ہاتھوں؟ آشوریین کے ہاتھوں، 722 سال قبل مسیح۔ یہ تو انجام تھا سلطنت اسرائیل کا جو کہ سامریین تھے۔ اس کے بعد دوسری طرف سلطنت یہوذا جو ہے، جو کہ سلیمان علیہ السلام کے خاندان اور ان کی اولاد میں آگے چل رہی تھی، وہ تقریباً 362 سال رہی، 362 سال رہی۔ اس کے بعد فرعونہ مصر، جو مصر کے فرعون تھے، ان کے ہاتھوں 603 سال قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 603 سال پہلے اس کا سقوط ہوا، وہ گر گئی اور جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ تو جو فرعونہ مصر تھے، مصر کے فرعون جو تھے،
انہوں نے ان پر باری جزیہ عائد کر دیا، انہوں نے ان کی حکومت گرا کر ان پر باری جزیہ عائد کر دیا۔ کافی سالوں تک یہ ایسے سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد بابل کا ایک بادشاہ تھا، بابل علاقہ ہے، اس کا ایک بادشاہ حاکم تھا جس کا نام تھا بخت نصر، عربی میں اس کو بخت نصر کہتے ہیں، بخت نصر، اور ہمارے ہاں اس کو پخت نصر کہتے ہیں۔ تو بخت نصر جو ہے یہ بابل کا بادشاہ تھا، وہ آیا اور اس نے شام اور فلسطین کے علاقے جو ہے فرعونوں سے واپس لے لیے۔ اس نے، یعنی یہ بھی یہودی تھا، تو اس نے جو فرائنہ تھے مصر کے فرعون، ان سے جو علاقے انہوں نے چھینے تھے نا یہودیوں سے، وہ واپس لے لی اور فرائنہ کو وہاں سے نکال دیا فرعونوں کو۔ پھر سلطنت یہودا پر حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد لوگوں کو قیدی بنا لیا، لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا اپنے ساتھ، لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی 586 سال قبل مسیح سلطنت یہودا کا بھی مکمل خاتمہ ہو گیا، سلطنت یہودا کا بھی مکمل خاتمہ ہو گیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کی حکومت کا، لوگ تو تھے لیکن حکومت ان کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سلطنت بابل جس پر بخت نصر یا بخت نصر حاکم تھا، اس پر فارس نے جو کہ ایران کے بادشاہ تھے انہوں نے چڑھائی کر دی، اور ان کا جو بادشاہ تھا ایران کا یا فارس کا، کورش یا پورش اسے کہتے ہیں، اس کے زمانے میں 538 سال قبل مسیح اس کی حکومت کو زوال ہوا۔ یعنی جو بابل ہے، یعنی جو بخت نصر تھا، اس کی جو سلطنت آگے چلتی رہی، اس کو ایران کے ہاتھوں، ایران کا جو بادشاہ پورش تھا اس کے عہد میں 538 قبل مسیح کو زوال پذیر ہوئی ان کی حکومت۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس زوال کے بعد ایران کے حاکم ملک کورش نے یہود کو دوبارہ بیت المقدس میں آنے اور انہیں ہیکل سلیمانی بنانے کی اجازت دی۔ وہ یہود جو تتر بتر ہو گئے تھے، ادھر ادھر جو ہے وہ منقسم ہو گئے تھے، یعنی جدا جدا ایک دوسرے سے، اور جو ہے وہ پتہ نہیں ان کا مطلب کہ ایک جگہ اکٹھے ہونا ممکن نہیں تھا۔ مختلف علاقوں میں انہوں نے، جو پہلے بادشاہ تھے ان کے خلاف جو سلطنتیں اور حکومتیں آئیں، انہوں نے ان کو تقسیم کر دیا تھا، ایک دوسرے سے جدا کر دیا کہ دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ تو یہ جو کورش تھا، ایران کا جو حاکم تھا فارس کا، اس نے دوبارہ جو یہود بکھرے ہوئے تھے مختلف علاقوں میں، جو مار پیٹ کا شکار ہو چکے تھے اور قیدی بن چکے تھے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جوتے پڑ رہے تھے ہر طرف سے، اس نے ان کو دوبارہ پھر بیت المقدس میں یعنی فلسطین میں دوبارہ اکٹھے ہونے کی اجازت دے دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کی اور یہود کی دوستی بہت پرانی ہے، ایران کی اور یہود کی دوستیاں بہت پرانی ہیں۔ آپ کو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے، ایک دوسرے کے بارے میں بیان دیتے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں کبھی آپ تاریخ کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایران کی اور یہود کی آپس میں کبھی جنگ ہو۔ جو اصل یہود ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہودی جو ہیں، جو یہودی ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بالکل ہٹے ہوئے، مراد ہم ان کی بات کر رہے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایران اور یہود کی کبھی آپس میں جنگ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو رافضہ ہیں یہ در حقیقت یہود کے گدھے ہیں، یہ در حقیقت حمیر الیہود یرکبون علیہا عند کل فتنۃ او یرکبون علیہم عند کل فتنۃ، کہ یہود کے گدھے ہیں جن پر یہ یہود ہر فتنے کے وقت جو ہے وہ سوار ہوتے ہیں، جن پر یہ یہود ہر فتنے کے وقت سوار ہے، یعنی کوئی فتنہ امت کے اندر انہوں نے برپا کرنا ہو تو ان کے ذریعے برپا کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اپنے محسن کو بولتے نہیں، ان کے محسن جو ہیں اصل میں حقیقت میں وہ یہ فارس ہے۔ تو فارس ایران کے بادشاہ کورش نے دوبارہ یہود کو فلسطین ارض بیت المقدس میں آنے کی اجازت دی اور ہیکل سلیمانی بنانے کی ان کو اجازت دی، اور باقاعدہ ان کا ایک بادشاہ بنا دیا، ان کا ایک حاکم بنا دیا، لیکن اپنی نگرانی میں، نگرانی انہیں کی چلتی تھی، بادشاہ تو انہیں کی چلتی تھی اصل حقیقت میں۔ تو اس طرح کر کے ارض فلسطین پر فارس کی حکومت تقریباً 538
سال قبل مسیح سے لے کر 332 سال قبل مسیح تک ان کی حکومت رہی۔ 538 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے سے لے کر 332 سال قبل مسیح تک جو ہے ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یونان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام اسکندر مقدونی تھا، یونان کا غلبہ ہے۔ اور یہ یونان جو ہے یہ ایک فلسفہ ہے، یہ فلاسفر اور اس طرح کے لوگ تھے، اس وجہ سے حکمت یونانی، فلسفہ یونانی، اور یہ مطلب زیادہ تر فلاسفر کا تعلق جو ہے، جو فلاسفہ ہیں ان کا تعلق یونان سے یا رومان سے ہے۔ تو اس کے بعد یہ یونان جو ہیں ان کا غلبہ ہوا، انہوں نے فارس کی حکومت، ایران کی حکومت وہاں سے ختم کر دی اور یہ قابض ہو گئے۔ اور جس حاکم وقت نے ان پر ان کی حکومت کو ختم کیا، فارس کی حکومت کو، ایران، فلسطین کی سرزمین سے اور عراق کی سرزمین سے، اس کا نام تھا اسکندر مقدونی۔ اسکندر مقدونی جو ہے یہ یونانی تھا، اس نے پھر قبضہ کیا اور فارس کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ ان کے کئی ایک علاقے یعنی مصر، عراق وغیرہ ان پر بھی قابض ہو گیا، جس کے ساتھ 400 یعنی جسے ساتھ 400 سال قبل مسیح سے تقریباً 50 قبل مسیح یونان کی حکومت ہے۔ یعنی اس کے بعد ہم کہیں گے جب یونان کا یہ حاکم اسکندر جو ہے وہ اس پہ قابض ہوا تو تقریباً 400 سال قبل مسیح سے لے کر 50 یا 40، آپ سمجھ لیں جیسے آگے بھی تحدید آ رہا ہے، قبل مسیح تک جو ہے اس کی حکومت رہی یونان کی، اور اسکندر اور اس کے بعد آگے ان کے اور جو بادشاہ آتے رہے۔ تو یونانی جو ہیں وہ 400 سال قبل مسیح سے لے کر تقریباً 50 یا 40 قبل مسیح تک یہ فلسطین کی سرزمین پر قابض رہے، ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد بومبی رومانی ایک آدمی تھا، یہ حاکم تھا ان کا یا سپہ سالار تھا، کوئی بھی تھا، اس کے ہاتھوں 64 سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 64 سال پہلے تک، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 64 سال پہلے تک یہ ان کی حکومت رہی، یعنی رومان کے ہاتھوں، یعنی ان کی حکومت جو ہے وہ یونان کی ختم ہوگی اور جو رومان ہے ان کی حکومت آئی 64 سال یا 50 سال بعد نے لکھا ہے۔ اگر 50 سال ہو تو پھر وہ ان کا ذکر ہم کہیں گے کہ جو رومان ہے، یونانی ہے، ان کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 50 سال پہلے تک، اور اگر ہم اس کو 64 کر لیں تو پھر یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 36 کے قریب، تقریباً 36 سال تقریباً یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اگر ہم اس تاریخ کو دیکھیں تو سب سے پہلے فرائنا فارس، اس کے بعد آئے، فارس کے بعد یونان آئے، اور یونان کے بعد جو ہے رومان آئے، اور رومن کے بعد جو ہے رومان کی حکومت تھی، رومان کے ہاتھوں فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ ان کے قبضے میں کب آئی؟ 64 سال یا 50 سال قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 50 سال یا 64 سال پہلے جو ہے یہ رومان کے ہاتھ آ گئی، اور جو یونان کی حکومت وہاں تھی وہ ختم ہو گئی، اس کو زوال ہوا۔ اسی اثناء میں، اسی دورانیے میں کہ رومان وہاں حاکم تھے، فلسطین کی سرزمین پر رومن کی حکومت تھی، یہ سلطنت تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مبعوث کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہود کی تاریخ، ان کا تعارف اور ان کی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے یہود کے شہرازہ بکھرنے کا دور اور ان کے مختلف علاقوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانے، پستی، ذلت، رسوائی، اور اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر مارے پھرنے کا دور ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کیسے فلسطین کے اندر یہ آئے، پھر کیسے نکالے گئے، اور اس وقت موجودہ دور میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد سے لے کر جو ہے وہ 20ویں صدی کے آغاز تک کیسے یہ یہاں سے دور رہے، اور پھر کیسے دوبارہ فلسطین میں ان کی آمد ہوئی، کیسے انہوں نے الگ ایک ریاست کا اعلان کیا۔ یہ جو سارے مراحل ہیں
اور اس میں سازش کن کی ہے، کن لوگوں نے ان کو لا کے یہاں کھڑا کیا، اس میں ان کے مقاصد کیا ہیں، اور آیا یہ یہود اس وقت جو اپنے آپ کو اسرائیل سلطنت کا نام دیتے ہیں، کیا آیا یہ واقعتاً ہی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا صرف یہ کسی خاص جو ہے وہ ناپاک عزائم جو ہے ان کی خاطر اور خاص مقاصد کی خاطر یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ انشاءاللہ آج ہماری بحث ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم یہود کے شرازہ بکھرنے، ان کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے اور ان کے جوتے پڑنے کا دور جو ہے نا، ہم اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فلسطین پر ہم نے گزشتہ کل جہاں بات ہم نے چھوڑی تھی، وہ ہم نے رومن جو ریاست تھی یا رومن جو سلطنت تھی، ہم نے اس کے غلبے کی بات کی۔ ہم نے کہا کہ جب رومان کا فلسطین کی سرزمین پر غلبہ ہوا اور وہ قابض ہو گئے، تو اسی دوران میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی بعثت ہوئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کیسے ہوئی، کیسے ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے اندر کیا تفاصیل ہیں، لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائیں، اور پھر کیسے ان کو جو ہے وہ شہید کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اٹھایا، اور یہ سارے جو واقعات ہیں یہ ہم یہاں نہیں ذکر کریں گے کیونکہ یہ ان کی جگہ نہیں۔ ان واقعات کی، ان چیزوں کی جگہ آگے آ رہی، جب ہم نصارہ جو ہے وہ ان کا تعارف پڑھیں گے یہود کے مد مقابل، تو انشاءاللہ وہاں ہم یہ ساری چیزیں ذکر کریں گے۔ یہاں ان سب چیزوں کو سکپ کر دیا گیا ہے۔ صرف مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ رومان جو رومن تھے، یعنی یہ سلطنت جو تھی، یہ بھی بہت آپ سمجھ لیں کہ طاقتور سلطنت شمار ہوتی تھی۔ ایک طرف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کسرا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ روم ہے۔ تو رومان، یہ جو رومان تھے، ہم نے کہا کہ یہ اس سے پہلے کے لوگ موجود ہیں، بعد میں ان میں سے کچھ نصارہ بن گئے، کچھ یہود میں منتقل ہو گئے، کچھ الگ ان کے اپنے معبود ہیں اور الہ ہیں جن کو پوجتے ہیں یا پوجتے تھے۔ تو بہرحال یہ کسی ایک دین پر نہیں تھے سارے۔ تو ان کا جب غلبہ ہوا تو اسی دور میں، اسی زمانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور ان کو جب یہود نے جو ہے وہ کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات اس کی طرف اشارہ موجود ہے، خصوصاً سورہ مائدہ کے آخر میں آپ اس کا ذکر جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہود پر بڑی سخت آزمائش کا وقت اس وقت شروع ہوا، جب انہوں نے رومن حکومت کے خلاف، جو رومانی حکومت تھی، اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ اس کے نتیجے میں جو رومانی حاکم تھا تیتس، اس کا نام تھا تیتس، یہ ان کے نام ایسے ہی چلتے ہیں، تیتس اول، تیتس دوم، تیتس سوم، تیتس چارم، جیسے وہ فونسو، الفونسو سادس، الفونسو خامس، الفونسو سابع، ثامن، تاسع، یہ اندلس کے اندر الفونسو چلتے تھے، الفونسو اول، ثانی، ثالث، اور اسی طرح یہ آج دیکھ لیں آپ وہاں برطانیہ کے اندر بھی، ان کے اندر بھی یہی سلسلہ چلتا ہے، چارلی فلاں اور چارل فلاں اور فلاں، یہ کیا اس کا نام تھا، ازابیلا تھا، کیا اس کا نام تھا، ازبت، دوم سوم فلاں فلاں، عجیب و غریب ان کے آگے بس وہ اول دوم سوم۔ بلکہ ہمارے ایک دوست تھے افریقی، ہمارے ایک دوست تھے وہاں مدینہ میں، تو اس کا نام تھا محمد اول خامس، محمد اول خامس۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے، کہتا ہم سارے بھائی محمد ہیں، ہمارے سارے خاندان میں محمد ہیں، تو اس طرح کر کے وہ محمد اول خامس۔ اب محمد اول خامس یعنی پہلے محمد کا دوسرا محمد جو کہ پانچواں بیٹا ہے، یعنی باپ میں ان کے جو آگے چچا ہیں، تایا وغیرہ، ان میں سے اول محمد اول، آگے محمد اول خامس، یعنی محمد اول کا بیٹا محمد پانچواں محمد۔ تو یہ اس طرح کے آج بھی نام موجود ہیں، ایک ایک خاندان کے اندر اتنے زیادہ محمد نام سے بھی اور بھی کئی نام ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کے اندر وہ چلتا تھا، اول دوم، الفونسو اول، خامس، سادس، سابع، ثامن وغیرہ اس طرح کر کے۔ تو یہ جو تیتس تھا، اس نے ان کی پکڑ دکڑ جو ہے وہ تیز کر دی،
ان کو جہاں ملتے تھے ان کو پکڑتا، کچھ کو قتل کر دیتا، کچھ کو قیدی بنا لیتا۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس نے یہودیوں کو چن چن کے مارا اور گن گن کے مارا، اور اس کے بعد بیت المقدس جو ہے اس کی عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ یہود کا جو معبد خانہ تھا اس کو زمین بوس کر دیا اس نے، یعنی ان کے معبد خانے کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی مرحلے میں جو ہیکل سلیمانی جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ یہود، اور اس کو اپنا ایک خاص تاریخی مقام سمجھتے ہیں، اس ہیکل جو ہے اس کے دوبارہ اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ ایک دفعہ ہم نے کہا پہلے گرایا گیا، اس کے بعد یہ دوسری بار گرایا گیا، اور پھر 135 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 135 سال بعد تیسری بار دوبارہ پھر اسے زمین کے برابر کر دیا گیا۔ پہلے تھوڑا بہت گرایا جاتا تھا، پہلی 2 باریوں میں 2 دفعہ کم گرایا گیا، کچھ دیواریں گرا دی گئی، لیکن تیسری دفعہ تو اس کو زمین کے برابر کر کے اس پر رومان نے اپنا ایک بڑے بدھ کے نام سے جو جوبتیر تھا، جوبتیر اس کا نام تھا، اس بدھ کے نام پر انہوں نے معبد خانہ بنا دیا، اس کے اندر مورتی بنا کر رکھ دی۔ رومان کے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھی بت بنے ہوئے تھے، بڑا بت، چھوٹا، اس سے چھوٹا، ایک ترتیب تھی ان کی۔ تو انہوں نے جو ان کا بڑا بت تھا اس کو وہاں جو ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی جس کو یہ نام دیتے ہیں، تو انہوں نے اس ہیکل کو گرا کر، اور آپ یہ سمجھیں دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو یہود اپنی روح کا پتلا سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ یہود جو ہیں وہ اس کے لیے یہ سارے جو ہیلے ہیں، کنڈے ہیں اور یہ سازشیں ہیں یہ کرتے ہیں۔ ان کو بیت المقدس سے کوئی سروکار نہیں، ان کو بیت المقدس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو صرف وہ ہیکل سلیمانی ان کے گمان کے مطابق کہتے ہیں جو اس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، کبھی کہتے ہیں وہاں انبیاء سواریاں باندھتے تھے، کبھی کچھ مختلف قسم کے اس کے بارے میں ان کے جو ہے وہ اصل میں مطلب ان کے باتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن اصل اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ یہ آخر میں ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اصل اس کے پیچھے ہے کیا چیز۔ تو 135 عیسوی میں دوبارہ اس کو تیسری بار پھر ہیکل کو گرا کر اس کو زمین کے برابر کر دیا گیا، اور اس پر ہم نے کہا کہ رومن نے اپنا جو ہے وہ ایک بڑا بت جوبتیر کے نام سے اس کا معبد خانہ بنا دیا۔ شہر میں یہود کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور داخل ہونے والوں کی سزا میں سے سزائے موت رکھی گئی کہ جس بندے کو فلسطین کی سرزمین میں یہودی کو دیکھ لیا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا، فوراً سزائے موت۔ البتہ کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے بیرونی جو ہے وہ دباؤ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی سیاست ہو، انہوں نے سال میں ایک دن بیت المقدس کی گری دیواروں کے پاس، جو انہوں نے گرا دیا تھا بیت المقدس، اس کی گری دیواروں کے پاس ان یہود کو کھڑا ہونے کی اجازت دی کہ آپ سال میں ایک دفعہ بیت المقدس کی گری دیواروں کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے واپس جا سکتے ہو، لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتے، صرف دیواروں کے پاس۔ تو اس واقعے کے بعد یہود زمین کے مختلف اطراف میں بکھر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دیگر اقوام کو مسلط کر دیا جو انہیں ان کی سرکشی اور بغاوت کے سبب بدترین عذاب چکھاتے تھے۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا، من یسومہم جو انہیں چکھاتا رہے گا، سوء العذاب بدترین عذاب، ان ربک بے شک تیرا رب لسریع العقاب یقیناً وہ جلد پکڑ کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ یا جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور رحیم بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بے حد جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی کو قیامت تک لکھ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں اگر ان کو وقتی طور پر کچھ سکون ملتا ہے، یا جیسے آج کل مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کو ابھی تک کوئی 100 سال نہیں ہوا، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے
کہ بہت جلد پھر دوبارہ ان کو جوتے پڑنے والے ہیں۔ صرف ہم مسلمانوں کو تھوڑا جو ہے وہ آپس میں متفق ہونے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا ہم سمجھ لیں کہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، وگرنہ ان کے جوتوں کا ٹائم انشاءاللہ ہوا پڑا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ 100 سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ان کو جوتے پڑیں گے۔ اور یہ ایک وقتی سکون ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی قوم جو ہے کسی کتے کو مارتی ہے، اس کو مار مار کے بھگاتے ہیں، تھوڑی دیر وہ رک جاتے ہیں چلے سکون کر لے، پھر اس کو مارتے ہیں، پھر بھگاتے ہیں، یہ حال ان کا ہے۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ صحیح نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا، اور سچا ہے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ قیامت تک ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اگر کچھ وقتی طور پہ کچھ سالوں کے لیے ان کو آرام ہوا ہے تو پھر ان کو انشاءاللہ جوتے پڑنے والے ہیں، اور ان کو ایسے جوتے پڑیں گے کہ یہ یاد کریں گے۔ تو یہ تا قیامت ان کی جو ذلت اور رسوائی ان کے مقدر کرتی گئی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہمیشہ سے یہود دنیا میں مختلف اطراف میں ذلت و رسوائی سے پھرتے رہے، انہیں بیت المقدس میں رہنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت سے لے کر مسلمانوں کے بیت المقدس کے نصارہ سے پختہ عہود اور مواثیق ہیں، وعدے ہیں۔ یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیت المقدس کے نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یعنی جن کو عیسائی کہتے ہیں ہم نصارہ اس کو کہیں گے، ان کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، جو عہد نامہ لکھ کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر امیر المومنین خود آئیں تو پھر ہم جو ہے وہ تمہیں اس میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے، اور ان کا عہد نامہ، صلح نامہ وہ خود لکھ کر دیں تو پھر ہم جو ہے وہ دروازے کھولیں گے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کو سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، انہوں نے خط لکھا کہ جو بیت المقدس کے نصارہ ہیں قدس کے، ان کی شرط ہے کہ خود امیر المومنین آئیں اور خود آ کر جو ہے وہ عہد نامہ لکھیں۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو سادگی اور وہ پھٹا ہوا لباس، پیبند لگا ہوا لباس، وہ سارے واقعات سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے جب انہوں نے دیکھا، بلکہ جب وہ پیغام لے کر آیا، پہلے ایک رومن آیا، ایک جو ہے وہ روم کا ایک بندہ آیا تھا، تو اس نے پوچھا، یعنی یہ ایک اور واقعہ ہے، تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کسی بندے نے کہا کہ وہ جو سامنے گلی کے اندر کینکریوں کا ڈھیر بنا کے اوپر ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، سر رکھ کے، یہ امیر المومنین۔ تو کہتے وہ رومی کہتا ہے کہ میں تو ایک دم دیکھ کے میں نے کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، میں امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہہ رہے ہو وہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں وہی ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، کہتا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ شاید ہمارے جیسے ملوک کیسرو کسرا بڑے بڑے محلات کے اندر رہتے ہیں، آگے پیچھے ان کے فورسز ہیں، سیکورٹیز ہیں، یہ وہ ساری چیزیں، شاید ایسے ان کے سیکورٹی ہوگی اور فورسز ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا، یہ تو اکیلے تنہا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے کیسرو کسرا یہ مدینہ میں چل رہے ہیں، وہ وہاں ڈر رہے ہیں ان سے کہ عمر آ گیا، بلکہ وہ تاریخی جملہ جو ہے وہ کسرا کا، جب کسرا کو پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمان آ گئے ہیں، تو اس وقت اس نے نکلتے ہوئے اپنا سامان وغیرہ لپیٹا، اور جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ بولا تھا، اس نے کہا تھا ویل للعرب، اللعنۃ علی العرب، اللعنۃ علی عمر، اس طرح کے اس نے الفاظ بولے تھے۔ اور ہم نے کہا کہ یہ رافضہ خبیث جو ہیں یہ اصل اسی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے گئے، اور بلکہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ساتھ غلام تھا، کبھی خود سوار ہو جاتے، کبھی اس کو چلنے لگ جاتے، اس کو سوار کر دیتے، یہ اس طرح کر کے سادگی کے ساتھ امیر المومنین جب وہاں پہنچے تو ان کو دیکھ کر ہی وہ کتنے عیسائی جو ہے مسلمان ہو گئے۔ بہرحال اس عہد نامے کے اندر جو ہے وہ کئی شکیں تھیں، ان کے اندر ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم صرف اس میں یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک یہ تھا کہ کبھی بھی نصارہ کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ یہود کو یہاں اس میں داخل ہونے کی اجازت دیں، نہ ان کو ٹھکانہ دیں، نہ ان کو پناہ دیں، نہ ان کو یہاں داخل ہونے دیں۔ البتہ نصارہ آ سکتے ہیں، باہر والے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اتنے دن ٹھہریں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں۔ جب دوبارہ کچھ وقت کے لیے مسلمانوں سے بیت المقدس جو ہے وہ چھن گیا، پھر دوبارہ نصارہ کے پاس چلا گیا، تو پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جو صلیبی جنگیں لڑیں، اور ایک لمبے سلسلے کے بعد، یہ اصل میں صلاح الدین ایوبی کی کوشش نہیں تھی، صرف تاریخ جو ہے وہ صرف سب کچھ صلاح الدین ایوبی پہ ڈال دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے پہلے بھی بڑے مسلمان جو سربراہ اور جو بادشاہ تھے وہ کوششیں کر چکے تھے،
اور سب سے بڑی جو کوشش اس بارے میں معروف ہے وہ نور الدین زنگی جو محمود ہیں ان کی کوشش تھی سب سے پہلے. نور الدین زنگی کے ہی تربیت یافتہ صلاح الدین ایوبی تھے، جو جن کو ملک العادل کا لقب دیا جاتا ہے، الملک العادل، عادل بادشاہ نور الدین زنگی. یہ نور الدین زنگی جو محمود ہیں انہوں نے باقاعدہ ممبر تیار کروا لیا تھا، بلکہ صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے کافی علاقے شام کے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، جیسے موصل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی اور علاقے ہیں، دمشق ہے، موصل ہے، اور کافی سارے علاقے، مجھے ابھی اس وقت ان کا نام جو ہے وہ استحضار نہیں. وہ علاقے نور الدین زنگی ان پہ قبضہ کر چکا تھا، مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے نصارہ کو کہا کہ تمہارے ساتھ وہی معاہدہ ہمارا ہے جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے کیا تھا، اور وہی معاہدہ چلتا رہا کہ تم اس کے اندر یہود کو داخل نہیں ہونے دو گے. دیگر جو شکیں تھیں وہ ساری اس کے اندر شامل تھی، اس نے کوئی نئے معاہدے نہیں کیے. اسی جو سیدنا عمر بن خطاب کا جو معاہدہ اور ان کے جو عہود اور مواثیق تھے ان کی انہوں نے تجدید کی، اور انہی کو دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اپ ڈیٹ کیا، بس باقی ساری چیزیں وہی تھی. تو یہ تقریباً 20ویں صدی کے آغاز تک یہ بیت المقدس میں یہود داخل نہیں ہو سکے. 20ویں صدی کے آغاز تک یہ اسی طرح ہی دنیا میں ذیل و خوار ہوتے رہے، اور جو ہے وہ دھکے کھاتے رہے، اور جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں سے ان کو جوتے پڑتے رہے. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.